ہفتوں کی کٹھن سفر کے بعد آخر وہ گھڑی آ پہنچی تھی جس کا انتظار تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کا لشکر سندھ کی اس زمین پر کھڑا تھا جہاں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا۔ ان کے سامنے ایستادہ تھا دیبل کا عظیم قلعہ، وہ قلعہ جس کی دیواریں بادلوں سے ہم کلام لگتی تھیں، چوڑی، بلند اور مضبوط اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں جو وقت اور جنگوں کی سختیوں کو جھیل کر بھی قائم تھی۔ قلعے کے اوپر ایک مندر ایستادہ تھا اور اس مندر پر ایک پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ محض ایک پرچم نہ تھا، یہ دشمن کے غرور، طاقت اور تقدس کی علامت تھا۔ مشہور تھا کہ جب تک یہ پرچم اپنی جگہ پر رہے گا قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کو گہری نظر سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ بے چینی، بلکہ ایک اطمینان کہ وقت قریب ہے۔ وہ جانتے تھے یہ وہی دیبل ہے جس نے پہلے 2 لشکروں کو ناکام کر کے عرب کے سپاہیوں کو مایوس کر دیا تھا، مگر آج تاریخ بدلنے جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، لشکر کو قلعے کے گرد پھیلا دو، کسی کو بھاگنے نہ دو، کسی کو آنے نہ دو، آج دیبل کا محاصرہ ہوگا۔ اور یوں ہزاروں سپاہیوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قلعے کے اندر شور برپا تھا۔ راجہ داہر کے سپاہی قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں اور پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ ہوا ہر لمحہ سیٹی بجاتی ہوئی تیز تیر لا رہی تھی۔ قلعے کی دیوار پر کھڑا ایک سپاہی محاسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسا اور بولا، یہ عرب کا کچا بچہ ہماری دیواروں کو کیا نقصان دے گا؟ ان کی تلواریں ہماری اینٹوں کو چیر نہیں سکتی۔ یہ قلعہ تو پہاڑ ہے اور پہاڑ کبھی نہیں ٹوٹتے۔ وہ اپنی ہنسی پر نازاں تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ پہاڑوں کو بھی ہلانے والے ہتھیار محمد بن قاسم کے پاس موجود ہیں۔ کئی دن تک دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ دشمن نے دیواروں کے اوپر سے آگ کے گولے برسائے، مگر محمد بن قاسم خاموش تھے۔ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے انجینئروں کو بلایا۔ اس کی آواز میں بجلی کڑکی، اب وقت آ گیا ہے، عروس کو تیار کرو۔ اور یوں لشکر کے بیچوں بیچ وہ عظیم الشان منجنیق نصب کی گئی جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، عروس۔ یہ کوئی عام منجنیق نہ تھی، لکڑی اور لوہے کے بڑے بڑے ستونوں سے بنی زمین پر جمی ہوئی دیو ہیکل ہتھیار۔ جب اس کے رسے کھینچے جاتے تو آواز ایسے گونجتی جیسے آسمان چٹخ رہا ہو۔ سپاہی حیرت سے دیکھتے رہے۔ یہ وہ قوت تھی جو قلعے کی دیواروں کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی آنکھوں میں آگ کی لپک کے ساتھ حکم دیا، اسے پرچم کی طرف نشانہ لگاؤ۔ پہلا پتھر فضا کو چیرتا ہوا نکلا اور قلعے کی دیوار پر جا لگا۔ زمین ہل گئی، دشمن کے دل دہل گئے۔ دوسرا پتھر اور بھی شدید قوت سے داغا گیا، اس بار مندر کے قریب جا ٹکرایا۔ راجہ کے سپاہیوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر آیا وہ لمحہ جب تیسرا پتھر اور اس سے چھوڑا گیا۔ فضا میں شعلوں کی گرج اٹھی، پتھر سیدھا پرچم پر جا لگا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مندر کا پرچم، اس کا ستون اور چھت سب زمین پر آ گرے۔ اس منظر نے قلعے کے سپاہیوں کے دل دہلا دیے۔ وہ پرچم جسے وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے تھے اب مٹی میں بکھرا پڑا تھا۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کچھ سپاہی قلعے کی دیواروں سے کودنے لگے، کچھ قلعے کے اندر بھاگنے لگے۔ خوف قلعے کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ پرچم کے گرنے کے فوراً بعد قلعے کے دروازے کھل گئے، یا شاید خوف کے مارے اندر والوں نے خود ہی کھول دیے۔ موقع دیکھ کر محمد بن قاسم نے نعرہ بلند کیا، لشکر اسلام حملہ کرو! اور پھر تلواروں کی جھنکار گونج اٹھی۔ گھوڑے قلعے میں داخل ہوئے، سپاہیوں کے نعروں نے فضا کو ہلا دیا۔ دیبل کے گلی کوچوں میں تکبیر کی صدا گونجنے لگی، اللہ اکبر! دیبل کا قلعہ جو صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، آج محمد بن قاسم کے قدموں میں جھک چکا تھا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ قلعے کی دیواروں کے پیچھے ابھی بھی وہ مسلمان قیدی موجود تھے جنہیں سمندر کی بندرگاہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ کیا وہ زندہ بچ گئے؟ کیا دیبل کی فتح نے انہیں آزادی دلائی، یا جنگ کی آگ میں وہ قربان ہو گئے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے محمد بن قاسم، حصہ پنجم۔